ہے. پھر علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ، علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 1163 ہجری میں ہوا، 1750 عیسوی ہوتا ہے. محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ، ان کا مسلک کیا تھا، وہ کس چیز کا پیغام دیتے تھے، ان کی دعوت کیا تھی؟ اگر کسی کو جاننا ہو تو 3 رسالے ایسے ہیں جو مطبوع ہے اور مل بھی جاتے ہیں. فتح الغفور فی وضع الایدی علی الصدور، سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں. دوسرا رسالہ تحفۃ الانام، تحفۃ الانام حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں. تیسرا رسالہ الایقاف علی سبب الاختلاف. اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ لگے گا کہ وہ کس مسلک پر پابند تھے، ان کی دعوت کیا تھی. اور ایک بطور فائدہ ایک بات کہ علامہ محمد حیات سندھی امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے استاذ تھے. اس کے بعد ایک عظیم محدث جس نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، بلکہ ہندوستان میں یہ کہا جائے کہ رفع الیدین کے سلسلے میں جنہوں نے پہلی کتاب لکھی وہ ہے علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ. ان کا انتقال 1164 ہجری میں ہوا جو 1751 عیسوی بنتا ہے. ان کے کئی رسائل اب تو اردو زبان میں بھی آ گئے ہیں ترجمہ ہو کر. اس میں ایک مشہور ان کا رسالہ ہے، وہ رسالہ نجاتیہ. اگر ہم اور آپ اس کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتے تھے اور انہوں نے کس چیز کے پیغام کو عام کیا. علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پر پہنچتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 1176 ہجری میں ہوا، 1762 عیسوی. انہوں نے بھی حجاز سفر کیا. جب حدیث کا علم لیا، حدیثیں پڑھی، تو پھر انہوں نے ہندوستان میں عمل بالحدیث کی دعوت دی. حدیث کو کیسے پڑھایا جائے، حدیث کیسے سمجھا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ ہمارے سامنے ہے، لیکن عقیدے کے باب میں انہوں نے اس دور میں ایک بہترین رسالہ لکھا، وہ ہے العقیدۃ الحسنہ. اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. شاہ ولی اللہ کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا رہا.